السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریف فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گفتگو۔ آج کی پروگرام گفتگو میں اتفاق کی بات ہے کہ محمد خان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور دوسرے شہر سے یہاں پر تشریف لائے تھے اور ہم نے کوشش کی کہ ان سے ملاقات ہو جائے، تو آج ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو ہم ان سے کچھ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھ سے تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں، چونکہ پاکستان سے باہر جو بھی لوگ رہتے ہیں وہ پاکستان کے حالات کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آج کل سوشل میڈیا میں ایک تو ویلنٹائن کا مسئلہ چل رہا ہے۔ ابھی ویلنٹائن کے سلسلے میں یہ ہو رہا تھا کہ بھئی کیا غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ ایک طبقہ کہتا نہیں صحیح ہے، ایک کہتا غلط ہے، ایک کہہ رہا اسلامی ہے، ایک کہہ رہا غیر اسلامی ہے، ایک کہہ رہا اخلاقی ہے، ایک کہہ رہا بد اخلاقی۔ تو ہے کیا، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اب ویلنٹائن کے جو اصل معنی وہ تو وہی ہیں کہ ایک کسی محبوب نے محبوبہ کو گفٹ دیا اور وہاں سے وہ چل پڑا، یا پتہ نہیں، مجھے اس کی پوری ہسٹری نہیں معلوم۔ بہرحال کچھ اس میں یاس اور حسرت تھی ایسی۔ اب ہمارے ہاں اس کو کیسا کیا گیا کہ وہ محبت کے لیے، بہن بھائیوں سے محبت، ماں باپ سے محبت۔ ارے بھائی اچھی بھلی ایک چیز ہے، اس کو آپ الٹی شکل دے رہے ہو، آپ اس کو اسی شکل میں اختیار کر لو اور اسے سمجھ لو ہے کیا، اسلامی یا غیر اسلامی کا۔ ایک تو یہ ایشو اٹھا دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بڑی بے حیائی اور شرم کا بات۔ تو آپ کا معاشرہ تو پہلے ہی شرم اور حیا ہے کیا؟ شرم حیا یہ نہیں ہے کہ آپ ملاوٹ کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہر چیز میں بے ایمانی۔ دو حصے ہیں اس کے، ایک تو ہماری جو ریاست اور حکومت ہے وہ بے ایمان ہے، ایک عوام بھی بے ایمان ہے۔ اب دودھ میں جو ملاوٹ ہو رہی وہ تو حکمراں تو نہیں کہتے ان سے کاپی کرو۔ کسی بھی ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے اس طرح کے ایونٹ، جس طرح سے ہمارے ہاں عید میلاد النبی بھی منایا جاتا ہے اور اس کے اوپر بے پناہ خرچہ کیا جاتا ہے اور اس میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، اسی طرح سے بہت سارے، جیسے فادرز ڈے ہے، مدرز ڈے ہے، اس پہ ریسٹورنٹ والوں کو بزنس ملتا ہے، کارڈز بنانے والوں کو بزنس ملتا ہے اور تحفے بنانے والوں کو بزنس ملتا ہے۔ کارپوریٹ کی حکومت ہے پوری دنیا میں اس وقت، بڑی بڑی کمپنیوں کی، وہی چلا رہی ہیں اس دنیا کو۔ کیوں کہ وہ آپ کو مصنوعات بنا کے دیتی ہیں، بیچتی ہیں، پیسہ کماتی ہیں۔ یہ بھی کارپوریٹ کا ایک رنگ ہے، ویلنٹائن ہو یا فادر ڈے ہو، مدر ڈے ہو۔ یورپ کا اور امریکہ کا معاشرہ تو الگ ہے، وہاں تو ماں باپ ساتھ رہتے ہی نہیں ہیں، بچے بھی 18 سال کے ہو گئے چلے گئے، ماں باپ ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ان کے پاس ایک دن ہوتا ہے، ہاں نہیں، ویلنٹائن کا بھی ایک دن ہوتا ہے اور مدرس ڈے کا بھی ہوتا ہے، فادرس، کیونکہ وہ لوگ ساتھ میں نہیں رہتے نہیں، یہ تو پتہ نہیں ہمارے یہاں۔ اچھا، اب وہ کارپوریٹ کمزوری ڈھونڈتا آدمی، کیا کمزوری، وہی چیز سے بنا کے دے۔ یہاں سے چیزیں جا رہی ہیں یورپ سے، مدر ڈے، فادر ڈے اور ویلنٹائن ڈے اور پتہ نہیں کیا 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 کیا، وہ کارپوریٹ اپنا کام کر رہا ہو۔ بھائی کم از کم یہ تو سوچیے، جو کروڑوں اربوں روپے کی یہ دل خریدے جا رہے ہیں، جھنڈیاں خریدی جا رہی ہیں اور چیزیں اس کی، یہ پیسہ کسی کی جیب سے نکل کے کسی کی جیب میں جا رہا ہے نا۔ اب اس میں اسلامی غیر اسلامی کہاں سے؟ 80 کے بعد امریکہ کا ایک قبلہ بنا ہے، ساری تخلیقات، ساری جو ایجادات، ساری نئی نئی چیزیں، وہ سب کہاں سے آ رہی ہیں؟ امریکہ سے ایجاد ہو رہی ہیں۔ وہ تو آپ بڑے مزے میں استعمال کرتے ہیں، یہ استعمال کرتے ہیں نا، اسی کو استعمال کر کے اسی میڈیم پہ بیٹھ کے وہیں سے آئی ہوئی چیزوں کی مخالفت کر رہے ہیں آپ۔ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، کریں آپ ضرور، لیکن سوال یہ کچھ سوچیں تو صحیح۔ جن کا بنایا ہوا موبائل ہے اسی پہ بیٹھ کے ان کی ایک دوسری ایونٹ کے آپ مخالفت کر رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں جی یہ غیر اسلامی ہے، فلاں ہے۔ اچھا، جس کو نہیں منانا ہے وہ نہ منائے، جسے منانا ہے وہ منا لے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ وہ اس پہ آبجیکشن شروع ہوتا ہے؟ ہماری پوری جو قومی نفسیات ہے تجاوز کی ہے۔ آپ اپنے گھروں سے باہر تجاوزات کریں گے، آپ ٹریفک میں ہوں گے تو اپنی حدود سے تجاوز کریں گے، آپ کا حق ہوگا اس سے زیادہ لینے کی کوشش کریں گے، دوسرے کا زیادہ ہوگا اسے کم دینے کی کوشش کریں گے۔ یعنی تجاوز کا ایک وہ ہے، ہمارا مزاج ہے، اور بس وہی ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم ایک سوال کریں گے محمد خان صاحب سے، کیونکہ محمد خان صاحب کی نظر جو ہے وہ پاکستانی سیاست پر بھی خاصی گہری ہے، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے ان سے کہ کیا کبھی ایسے مواقع آئے ہیں جہاں پاکستان کی ترقی کے راستے کھل سکتے تھے؟ جی بالکل۔ پاکستان، دیکھیے بنیادی جو بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے
اور آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز ہے، لوگوں کو کچھ اور بتا رہے ہیں. مثلا یہ کہ آپ کسی سے پیسے لے رہے ہیں اور آپ کی منشا یہ ہے کہ یار یہ پیسے میں کھا جاؤں گا، اور اسے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کسی فلاح کا کام کریں گے، تو اس کے نتائج درست آ ہی نہیں سکتے. اب یہ تو بڑا سنگین جرم ہے پاکستان میں محب وطن لوگوں کے. پاکستان کی تخلیق ہی غلط تھی. وہ کراچی کے کسی لیڈر نے کہہ دیا تھا نا کہ انسانیت کا سب سے بڑا بلنڈر تو بڑی مصیبت ہو گئی تھی. تو معذرت کے ساتھ پاکستان کی تخلیق غلط تھی. کن معنوں میں؟ کہ آپ لوگوں کو بتا کچھ اور رہے تھے اور پیچھے کچھ اور تھا، کہ جب اسلام کا قلعہ بنے گا اور یہ بنے گا وہ بنے گا. آپ کہہ رہے تھے ایسا، لیکن ایسا تھا نہیں. تو وہ تو کسی اور مقصد کے لیے بنا تھا پاکستان. اب اس کے نتائج اب کیا، جب تقسیم ہو گئی تو جو وائسرائے ہند تھا ماؤنٹ بیٹن، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ابھی ہم جو ہے یہ عہدہ اپنے پاس رکھیں گے. برٹش نے کہا. تو قائد اعظم نے منع کر دیا کہ نہیں، ہم تو نہیں رہیں گے. انہوں نے پھر ہاتھ اٹھا لیا. انڈیا میں کچھ دن چلا وہ کچھ سالوں کہ وہ وائسرائے وہ چینج ہو گیا تھا، پھر دوسرا آ گیا تھا. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ملک سے الگ ہوئے ہیں، ان سے آزاد ہوئے تھے نا ہم. تو ہندوستان سے پاکستان آزاد نہیں ہوا، ہم پورا ہندوستان برطانیہ سے آزاد ہوا ہے. تو ان کی سرپرستی رہتی اور وزیر اعظم کا عہدہ وہ اختیار کر لیتے قائد، تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں بہت بہتری ہوتی. آپ دیکھ لیں یہ جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں، انہوں نے برطانوی سرپرستی میں اپنے آپ کو یہاں تک پہنچایا. حکمرانی کا شوق جو ہوتا ہے نا وہ بڑا سنگین بھی ہوتا ہے. دوسرا مرحلہ تب کب آیا تھا؟ جب یحییٰ خان نے 1969 میں انتخابات کرائے تھے. ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہمیں جو کچھ چاہیے فوراً چاہیے. اب وہ اس وقت کے سیاستدان ایسا نہیں کہ وہ دانشور نہیں تھے، ان کو سمجھ شعور نہیں تھی، لیکن بے صبری. یحییٰ خان صرف یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں صدارت کا عہدہ فوج کے پاس رہنے دو. ان کی سرپرستی میں آپ اپنے سسٹم کو درست کر لیتے جو ٹوٹ چکا تھا 58 کے ماشاء اللہ کے بعد. وہ 1 یونٹ لگا اور یہ ہوا، پوری شکل بگڑ گئی تھی. لیکن نہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں آنے دیں گے. ارے بھائی، طاقت، حقیقت، غلط اور صحیح یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں. ایک چیز غلط ہو سکتی ہے لیکن آپ اس کو حقیقت کو دیکھیں. حقائق کیا ہیں؟ زمینی حقائق تو یہی تھے نا کہ فوج کا پورا قبضہ تھا اور کہیں سے ان کے کوئی چیز وہ نہیں تھی، ان کی دسترس سے باہر نہیں. تو اگر اس وقت یہ سیاستدان بیٹھ جاتے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ رہیں، ہمیں سسٹم بنانے دیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت فوائد ہوتے. اور جو آج صورتحال ہے، انہوں نے ان کو ڈسٹرب کیا، تو وہ جو بھی ہوا تو ایک الگ کہانی ہے. لیکن کیا فوج کا عمل دخل ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا نا. نہیں، فوج اسٹیبلٹی بھی نہیں آئی. تو اگر 4 آدمی ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں تو چاروں چور ہو گئے نا. تو کیسے سسٹم درست ہوگا کرتے ہیں؟ تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بے صبری، ناسمجھی، اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو ہم سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اور سب کا یہی ہے، الگ الگ دھڑوں میں یہی ہے کہ ہم صحیح ہیں. تو بھائی پھر صحیح ہے آپ تو غلط کون ہے؟ یہ نظام کیسے بگڑ رہا ہے؟ تو ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ اس بارے میں محمد خان صاحب کی رائے، بہرحال ان کی اپنی رائے ہے اور ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اور اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. جتنا بھی جو کچھ بھی محمد خان صاحب نے بتایا اور وہ حقائق پر مبنی ہے. انہوں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا تھا ایک عالم دین سے. عامر لیاقت حسین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے ایشو آتے رہتے ہیں. بھائی کسی کی شادی ہے یا نہیں ہے تو وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن چونکہ وہ ایک پبلک فگر ہے، میڈیا کے ایک بڑے فیم ہیں، میڈیا کو تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ایسی چیزیں چاہیے. آپ یہ دیکھیں جن چینلز پہ یہ مسئلے چل رہے ہیں ان کی ریٹنگ کیا ہے. اچھا، لوگ بیوقوف بنتے ہیں، بھائی ان کا تو بزنس ہے وہ. اب جیسے یہ جب بیٹھتے ہیں عالم دین بن کر، تو وہ جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں، بتلا رہے ہوتے ہیں کوئی، جو آپ غور کیجئے گا جو سامعین ہیں وہ ان کے بولنے کے ساتھ واہ 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 شروع ہو جاتی. بھائی آپ نے سنا نہیں، ابھی سمجھا نہیں واہ واہ کس چیز کی. تو یہ میڈیا کا ایک طریق ہے. اب اس سے بھی وہ اپنا پیسے کما رہے ہیں. وہ ایک فاتر العقل آدمی ہے، وہ کہیں سے بھی آپ اس کو دیکھیں، اس کی حرکتیں دیکھیں، جو پڑھا لکھا ہے یقیناً، بولنا جانتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ اس کی حرکتیں تو دیکھیں.
کوئی بڑے سے بڑا فلم اسٹار بھی اپنے بیڈ روم کی پکچرز کبھی ڈالتا ہے میڈیا پہ؟ وہ ڈال رہے ہیں. تو وہ ذہنی توازن اس کا خراب ہے. اور ان کو میڈیا کو ایسے ہی لوگ چاہیے، پاگل ہوں جو کچھ بھی کہہ دیں جس سے وہ لوگ ایک دوسرے، ارے اس نے یہ کہہ دیا تو ریٹنگ چلنے لگے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ میڈیا میں رہنے کے لیے یہ تمام حرکتیں کرتے ہیں. نہیں تو وہ اس میں آپ اپنی وہ ریسپیکٹ تو رکھو گے. یعنی کون، یعنی فلم اسٹار جو ہیں وہ اپنے بیڈ روم کی تصویریں نہیں شیئر کرتے کہیں. نہیں تو آپ نے تو وہ شعر سنا ہوگا کہ بدنام ہوں گے تو کیا ہاں نام یہ نہ ہے ہوگا. نا، میں تو وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ میڈیا کو ایسے ہی لوگ چاہیے جو کچھ بھی کہہ دیں، کچھ بھی بول دیں، اور لوگ اس کے چسکے بھی لیں. کچھ لوگ چسکے لینے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں اس کو رومرز کی طرح آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں. تو ان کا کام چلتا رہتا ہے. جیسے آج کل وہ ابھی اقرار الحسن کا آ گیا. ہاں اقرار الحسن کا کیا؟ ہاں اقرار الحسن کا یہ ہے کہ وہ ایک ٹی وی پروگرام بہت عرصے سے کر رہے ہیں. ان کو کہیں سے کسی نے آئیڈیا دے دیا کہ لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں، آپ ان کی دکانوں میں گھس جائیں، ان کے کاروبار میں گھس جائیں اور ان کی چیزوں کو اچھالیں اور آپ اپنے پیسے کمائیں. سوال یہ کہ کیا کوئی قانون ایسا دنیا میں موجود ہے کہ آپ کیمرہ لے کے کسی کے گھر میں گھس جائیں یا کسی کے کاروبار میں گھس جائیں؟ نہیں ہے. وہ اگر وہ آپ کے پاس ایویڈنس ہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں تو وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کیا وہ آئینی مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ ہے، سماجی مسئلہ ہے؟ کون سا مسئلہ ہے؟ کہاں پہ اس کا حل ہوگا؟ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کم تول رہا ہے، آپ نے وہاں میلہ لگا دیا جا کے اور شام کو اپنے اس پہ ڈال دیا اور خوب اپنے پیسے کما رہے ہیں آپ، تو اس کے خلاف آپ نے کارروائی کیا کی؟ آپ کو تو یہ اختیار نہیں کہ آپ جا کے کسی کو تھپڑ مار دو، گریبان پکڑ لو. ایسے تو سب یہی کرنے لگیں گے پھر. جو لوگ ان دکانداروں کے یا بزنس مینوں کے یا ڈاکٹروں کے ہاتھوں لٹتے ہیں وہ بھی یہی کرنے لگیں گے جا کے. انہیں سب پتہ ہوتا ہے لیکن مجبور ہے لوگ. تو یہ بھی ایک مافیا ہے. آپ ان کے سٹیٹس دیکھیے. آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا کے نام پہ، فلاح کے نام پہ پاکستان میں جس قدر بے ایمانی اور کرپشن ہوتی ہے اور کسی نام پہ نہیں ہوتی. میں کسی مذہبی تب اس کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہو جائے گی. کئی لوگ ابھی ایسے ہیں. میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں کہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں کے لوگ سب سے زیادہ حج پر جاتے ہیں، سب سے زیادہ عمرے پہ جاتے ہیں، سب سے زیادہ مسجدیں وہاں پر بھری ہوئی ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ درود و سلام وہاں پر پڑھے جاتے ہیں. مگر اس کے باوجود کرپشن پر پتہ نہیں کتنے نمبر پر ہے. نہیں وہ کرپشن کو اول نمبر پر کرپشن پہ آ رہا ہے. سمجھتے نہیں نا وہ کرپشن کو. آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی توفیق. نماز نظم اور ضبط سکھلاتی ہے. آپ سڑک پر چلے جائیں اور ٹریفک کا مشاہدہ کریں. آپ میرے جیسا لبرل آدمی وہ تو اگر اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو بات بنتی ہے، لیکن جو لوگ باقاعدہ دستار اور داڑھیاں جن کے ہیں، جو پابند نماز ہیں، پابند روزہ ہیں، انہیں دیکھیں کتنی وائلیشن کرتے ہیں. کہیں نظم و ضبط نظر نہیں آئے گا آپ کو روڈ کے اوپر. خیر یہ تو کہیں اور چلی گئی بات، آپ مروا دیں گے مجھے بھی. غریب کا کچھ نہیں ہو رہا. ابھی میں نے ایک جگہ دیکھا، میں لکھا تھا 30 روپے میں ایک وقت کھانا کھائیے، اور ایک صاحب کی تصویر بھی بنی ہوئی. بھائی آپ وہ جو فلاح کا کام کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے واسطے کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کی تصویر وہاں کیا کر رہی ہے؟ تو اس سے کیا کرتے ہیں؟ سیاسی اپنی حیثیت بناتے ہیں، معاشی حیثیت بناتے ہیں. بنیادی طور پہ وہی ہے کہ معاشی حیثیت ہوگی تو سیاسی بھی بن جائے گی. ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، بقول فیض صاحب کے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. تو اب تک تو چل ہی رہا ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا پروگرام گفتگو، جس میں محمد خان صاحب کی آپ نے رائے جانی. آپ کی رائے اور آپ کے کمنٹس کا بے چینی سے انتظار رہے گا. تو اس پروگرام گفتگو سے مجھے یعنی شریف فریدی اور محمد خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.